لیکن آج اینج پڑھو کہ بس پھر پتہ نہیں موقع ملنا کہ نہیں ملنا. ایک بار بھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا نور اللہ. دیکھا نا مزہ آیا, پڑھ کے بھی مزہ آیا, سن کے بھی مزہ آیا ہے. لیکن بس ایک شکایت ہے مجھے, بس تھوڑا سا پہلے جگانا پڑتا ہے. تو پتر کو اس طرح کا جاگو نہ کہ پھر جاگ ہی جاؤ بس ہے, اس طرح کا جاگو کہ پھر جاگو. کیوں کہنا پڑتا ہے بیٹا؟ وہ قرآن ہے بھائی, ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کیوں جگانا پڑتا ہے؟ نکلو ان ساری چیزوں سے باہر, اور اسپیشل پتر شخصیت پرستی سے نکلو باہر. اب دیکھو نا حضرت اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو میں آیا ہوں تو سارے اٹھ کے کھڑے ہیں. نکلو ان چیزوں سے. پتر میری عزت اللہ کے ذکر کی وجہ سے ہے, اللہ کی عزت میرے ذکر کی وجہ سے نہیں. تو اللہ کے ذکر کو چھوڑ کے آپ میرے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ خدا کا واسطہ سنیو, نکلو ان چیز. میں کہتا ہوں مجھے چھوڑ کے کوئی آئے بیٹا, زید آئے, بکر آئے, زید کی, بکر کی, سب کی عزت پتر اس نام کی وجہ سے ہے کہ ہمارے نام سے تو ان کی عزت نہیں, ہمیں عزت. یہ اگر مجھے ہار پہنائے گئے ہیں تو مجھ میں کوئی چیز علیحدہ نہیں ہے. بالکل حضرت دنیا میں آنے کا طریقہ سیم, بالکل سب سیم ہے. مجھے کیوں پہنایا ہے؟ ان کا نام لیتا ہوں. نکلو ان چیزوں سے. تلاوت ہو رہی ہو, جو مرضی کوئی آئے پتر, قرآن کی طرف سے توجہ ہٹا کے مت کسی کی طرف توجہ کرو. نبی پاک علیہ السلام کی نعت پڑھی جا رہی ہے, جو مرضی کوئی آئے پتر, بالکل نبی علیہ السلام کی ذکر کی طرف سے توجہ ہٹا کے نکالو یہ چیزیں اپنے آپ سے. یہ لے دے گئی ہیں ہمیں, یہ چیزیں ہمیں لے دے گئی. نکلو اس شخصیت پرستی سے باہر. ہماری عزت ان کی وجہ سے, ہماری وجہ سے ان کا نام نہیں بند کیا جائے, ہماری وجہ سے ان کی طرف سے توجہ نہیں ہٹائی جائے. نکلو پتر ان چیزوں سے باہر. وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا. نکلو ان ساری چیزوں سے. اللہ بہت کچھ عجیب و غریب دیکھتے ہیں ہم, دیکھتے ہیں یار تلاوت تک رکوا دی جاتی ہے. بندہ آیا ہے پروٹوکول نہ دو, بالکل نہ دو. اور اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے لینا پروٹوکول, اس کو کہو بھائی انتظار کر, تلاوت ختم ہوگی تو پھر ہم تجھے جو ہے نا وہ کر دیں. نعت شریف ختم ہوگی تو انتظار کر. آج کے بعد کبھی نہیں بیٹا اٹھ کے کھڑے ہونے. اللہ کا ذکر ہو رہا ہے, نعشی پڑھی جا رہی ہے, جو مرضی کوئی آئے ادھر ہی دھیان رکھنا ہے. اور جب اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے تو پھر او انت مجنون, اس طرح ذکر کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا. کہنا نہ پڑے. جو آپ پہلی بار پڑھتے ہو نا, بس بندہ کہتا ہے کہ ہوا کیا, پھر تھوڑا سا جگانے سے جاگ جاتے ہو. بس اس طرح کا جاگو کہ جاگ جاؤ, بس کہنا نہ پڑے. ان کا نام پاک آئے, کہنا, تلقین نہ کرنی پڑے, تربیت نہ. اور میں کہتا ہوں حضرت کیمرہ لگا ہوا ہے, بے تحاشا جگہ, میں نے کہا جی جس دن یہ قوم اس نہج پہ, اس مقام پہ, اس لیول پہ آ گئی, اس قوم کو کہنا نا بس جی جیسے ہی خطیب نے ختم کیا صلو علیہ وسلموا تسلیما, ساری مسجد نبی پاک کے ذکر پاک سے گونج اٹھی ہے. کہنا نہ پڑا. جس دن آپ اس لیول پہ آ گئے, اب کہتے ہو میں لکھ دیتا ہوں, نیچے انگوٹھا بھی لگاؤں گا, نیچے سائن بھی کروں گا, پتر اچھے دن پھر شروع ہو جائیں گے. تو پتر جنی دیر رہن جی تو ہی زپاں بند کر کے رکھیاں نا, کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. پتر تیرا میرا اتھوں بند ہوا ہے کیونکہ ہم نے ذکر سے منہ موڑ دیا. اب جو مرضی کر لو کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ اسد عمر چھڑ کے, میں کہتا ہوں سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ کہ یہ بڑا ماہر معاشیات ہے, کسی سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب جو مرضی بندہ اٹھا کے لاؤ, کو کیمبرج کا پڑا لے کے آؤ, جس مرضی اٹھا. بھائی جس کا بند اللہ نے کیا اس کا کون کھولے گا؟ تیرا میرا اتھو بند ہوا, تیرا میرا.
کیونکہ ہم نے ذکر چھوڑ دیا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. چیلنج ہے. ہم اس کی معیشت تنگ کر دیں. دیکھو نا کیا ہے، کبھی پٹرول بم گرتا ہے، کبھی آٹا بم گرتا ہے، کبھی مہنگائی بم گرتا ہے، لیکن توجہ نہیں. سارے جناب ٹی وی لا کے بہ جان گے تو اینکرن سنو. او بھائی اس کی 2.5 لاکھ روپیہ تنہا ہے، اس نے سچی بات کیوں بتانی؟ کیونکہ سچی بات بتانے کے لیے 2.5 لاکھ تو نہیں، ہمیں چند منٹ لگتے ہیں، بات ختم ہو گئی. سچی بات تو یہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. سچی سیدھی بات، گل ختم ہو گئی ہے سچی. اس لیے بیٹا ذکر کہنا، لیکن تقریباً ریکارڈنگیں موجود ہیں. سانوں تو بھائی یہی تک محفل نہیں، یہ لفظ جتنے نہ کہنا پیا ہوئے توجہ کرانی پڑتی ہے، تھوڑی تربیت. بول پڑتے ہیں کہ یہ نہیں بولتے نہیں ہیں، بول پڑتے ہیں، لیکن تھوڑی سی توجہ. پھر دکھ یہ ہوتا ہے. اچھا صبح ماشاءاللہ ناشتہ صاحب نے کیا، مولوی صاحب نے مسجد نہیں اسپیکر کھول کے آخیا کر لو، ہے نا، وہ آپ پہ کر لیں. اتنے کہنا پہنا. اس دفعہ عید پہ سب نے نئے کپڑے پہنے تھے، کسی نے کیا تو نہیں کہ سوال ہو. کچھ 4-5 باری مولوی صاحب نے اسپیکر سے کیا ہے بھائی عید آ رہی ہے کپڑے نہیں سلانے. وہ آپ ہی فکر پہ ہی بازار گئے سمجھنا، پہلے دن کیڑا پانا ہے، دوجے دن کیڑا پانا ہے، تیجے دن کیڑا. اتنے کہنا پہنتا ہے. ادھر اللہ عید کپڑے کے بغیر بھی ہو جائے گی، لیکن اگر زندگی ذکر کے بغیر گزری تو کام خراب ہو جائے گا. پرانے کپڑے پہن کے کر لئی، میں نے اللہ مجھے معاف کرے، میں نے نہیں لیے. کیا ہوا؟ سونی عید گزری میری، لیکن پتر ذکر کے بغیر نہیں سونی گزرنی، درود پاک کے بغیر نہیں سونی گزرنی. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی ہے. دل یاد لئی بنایا ہے، سیدھی سوکھی گل ہے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. بزرگوں نے تو یہ بتایا، لیکن ہم نے الٹ کر دیا. نہ دل یاد کے لیے، نہ جو ہے نا وہ زبان یاد کے لیے، نہ آنکھیں دیدار کے لیے. سب الٹ ہو گئے. زبان جھوٹ کے لیے، زبان غیبت کے لیے، زبان چغلی کے لیے، زبان بہتان باندھنے کے لیے، زبان فحش گوئی کے لیے، زبان فضول بک بک کرنے کے لیے. ہم تو زبان سے یہی کام لے رہے ہیں، ہم کہاں اسے ذکر کرتے ہیں. میں کسی کی بات نہیں، میں اپنی کرتا ہوں. تو سوندا ہوں اگر نا میں سونا ہے تو زبان نے بھی کہنا یا اللہ شکر ہے سو گیا، جان چھٹی. جدوں دا اٹھے ہے میرے کو ایک باری بھی وہ کام نہیں لیا جس کام لئی میں منہ چ رکھی گئی ہوں. یہ ذکر کے لیے، یہ ذکر کے لیے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے. یہ میں چلو زیادہ امتحان نہیں لوں گا، گرمی بہت ہے. حکیم خادم علی جی رحمۃ اللہ، صرف نام خادم علی نہیں، واقعی خادم علی ہے. صرف نام خادم علی نہیں، واقعی خادم، عملی خادم علی ہے. وہ حضرت کے پاس نا کوئی بندہ آیا اور حضرت نے کم و پیش عمر پائی ہے 120 سال کے قریب. تو حضرت نا اتنی پیرانہ سالی ہونے کے باوجود نا وہ بغیر اینک کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. بندہ بڑا ہوگا، انہوں نے کیا ہوئی اتنی عمر اور بغیر اینک، کیونکہ حکیم بھی تھے. اس نے سمجھا شاید حضرت کے پاس نا کوئی صدری چھپیا نسخہ ہے، کوئی خاندانی جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، جو حضرت یہ کھاتے ہیں یا آنکھوں میں لگاتے ہیں، جس سے بینائی اتنی تیز ہے. تو عرض کرتا ہے حضرت نسخہ میں نے بھی تو دیو نا. آپ نے پوچھا بھائی کون سا؟ یہ حضرت جس کو کھانے یا لگانے سے آنکھیں 100 سال اوپر ہونے کے باوجود اتنی تیز ہیں کہ بغیر اینک کے قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. کیونکہ حضرت چھپانا کمال ہے، چھپانا بہت کم ہے. ویسے اوکھا کام، نفس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اظہار سے، کیونکہ اس کو غذا ملتی ہے، خوش ہوتا ہے. اس لیے اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اظہار ہو، کسی نہ کسی طریقے سے اظہار کرواتا ہے یہ بندے.
چھپانا مردوں کا کام ہے. اس لیے تو کہتے ہیں نا پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، رب بلا کیا ہے نیکی کر فیس بک پہ ڈال. پہلے تھا نیکی کر، اب ہے نیکی کر. پاگل کیا ہوگا ان لوگوں کو بتانے سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن کا فیصلہ ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ. تو جتنا مرضی ان کو ساج ساج کے دکھا، ایسے ایسے کر کے دکھا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. اگر وہ نہیں چاہے گا تو جو مرضی ان کو کر کے دکھا، انہوں نے تیری عزت کوئی نہیں کرنی. کیونکہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. کیونکہ میاں صاحب نے کہا نا جے چاہویں تے راہ گزرانوں تخت عطا فرماویں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر مگاویں. دیکھو میں بیٹا کوئی کسی پہ نہیں، میرا یہ کام ہی نہیں، نہ میری اکثر تقریروں میں لیڈروں کے نام میری زبان سے جذباتی ہو کے نکل جاتے ہیں. میرا بالکل بیٹا کوئی میرا تربیت مقصد ہے. اب دیکھو نا صدر عارف علوی صاحب بھائی ڈاکٹر ہی ہے نا دنداں دا. اس نے کبھی خواب میں بھی سوچا ہوگا کہ میں کبھی صدر ہی لگا. مالک دی بے نیازی، دانتوں کے ڈاکٹر کو صدر لگا دیا. اور وہ حضرت جنہوں نے 35 سال پاکستان پہ حکومت کی، چھوٹا بھائی اس وقت پاکستان کا وزیر اعظم ہے، لیکن وڈا پاکستان ہے. وہ دستا ہے نا پھر یہ تہاڈا ہی وہم ہے کہ اسی نہیں، تسی تو کچھ بھی نہیں، بادشاہی میری ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون. 35 سال حکومت کی، چھوٹا بھائی وزیر اعظم ہے لندن. بتاتے ہیں نا وہ بھی جے چاہیں تے اوہ راہ گزرانوں او تخت عطا فرماویں، جے چاہیں تے شاہاں کولوں در در خیر مگاویں. ایک نانو رب اتنا دتا بس بس کرن زبانوں، ایک نادا رب کھوج مٹایا خالی گئے جہانوں. او وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ. اس لیے ان کو نہ دکھا، اس کو دکھا. ان کو دکھانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک وہ نہیں چاہے گا. دونوں دکھا. اور پتر جس دن تیری نیکی اس کو پسند آئی، سب کو وہ خود ہی دکھا لے گا. سب نے پتر آپ بخا، وہ جبرائیل کو کہے گا میں فلاں سے پیار کرتا ہوں، جاؤ سب سے کہو تم بھی اس سے پیار کرو. اس کا اپنا سسٹم ہے اس ذات کا. ایویں پہ کبھی اینج تے کدی اینج تے کدی اینج فضول لگے. اس کو دکھاؤ بیٹا. اور میں قربان جاؤں کیمیا سعادت، احیاء العلوم، مکاشفۃ القلوب، رسالہ کشیریہ پڑھیں تو ہم تو اسلاف کو پڑھ پڑھ کے دھنگ ہیں کہ کس طرح وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے، کس طرح وہ اپنے آپ کو چھپاتے تھے. وہ پسند ہی نہیں کرتے تھے ان چیزوں کو. وہ ایک بزرگ ہیں مجھے یاد آ گئے، اتنا چھپا کے رکھا ہو، یہاں تک کہ حضرت جی لوگوں سے نہیں بیوی سے بھی چھپا کے رکھا ہوا تھا. کیا کرنا جب بچوں اور بیوی نے گہری نیند چلے جانا نا تو گھر میں کہیں کونے میں چھپ کے نا مصلی بچھا کے اللہ کی حضور قیام کرنا. جب آنا نا تہجد کا وقت قریب بیوی کے اٹھنے کا تو جا کے سو جانا کہ جب بیوی اٹھے تو وہ یہی سمجھے کہ ستا ہے. بیوی نے کیا کرنا جب فجر کی وہ جنی اذان نے کوئی نہیں اٹھنا رہا، اٹھے ہوتے تھے. وہ جب جماعت کا وقت قریب ہونا آخر اس نے کہا نا کی کرتے پھر جماعت بھی رہ چل دیجیے. وہ فٹافٹ اٹھ کے جا کے وضو کر کے نا بیوی نے یہی سمجھنا کہ جماعت ہی بڑی اوکھی پڑی ہے جا کے. لیکن شب بیدار ہے. وہ ایک دن کیا ہوا، وہ حسب معمول عبادت کر رہے تھے، بیوی کے اٹھنے کا وقت ہو چکا تھا تو وہ لیٹنے سے پہلے نا مصلی پہ اللہ سے مناجات ہو رہی ہیں، یا اللہ میرا دل تے نہیں کردا سون تے، لیکن کیونکہ میں نے چھپایا ہوا ہے سارا کچھ ہی تو اس لیے میں سو جاتا ہوں جا کے، مجھے معاف کر دینا، مجھے اس پہ پکڑنا نہ ہے، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بھی دیکھے.
تیسرا بس تو میں کسی کو پتہ نہ چلے. بس جب رب کھولے حضرت کسی کا. بی بی صاحبہ کی آنکھ کھل گئی. وہ کیا دیکھتی ہیں مسلے سے رون رہے جنہیں تو نال اللہ دے حضور. وہ جیسے ابھی انہیں کیا ہوں نہیں دسنا صبح دساں گی. وہ لیٹ گئے. بیوی نے اسی طرح حسب معمول جماعت کے لیے اٹھایا, جا کے وضو کیا, بس جماعت میں جا کے شامل ہوئے سنتیں پڑھ کے. وہ صبح جب بیوی نے کھانا رکھا نا, جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے, تو ساتھ کہتی ہے تسی جنہ مردی چھپاؤ میں راتی ویکھ لیا تن. چونک گئے. کیا کیا دیکھا؟ ہاں تسی وہ تھے وہ رونڈے دے سو. تنے اللہ پاک نورز کرنے کہ یا اللہ میں صرف چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ چھپا رہے, کسی کو اس معاملے کا پتہ, اس لیے میں جا کے سو جاتا ہوں. یا اللہ مجھے اس پہ معاف کر دینا, مجھے پکڑ, میں نے دیکھ لیا. کہتے ہیں تو نے واقعی دیکھ لیا؟ اس نے کہا ہاں آپ وہ ادھر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے, میں نے دیکھ لیا. آپ لکھا اسی وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھا, یا اللہ راز کھل گیا. تو جو کھل گیا تو پھر میں نے اپنے کول ہی بلا لا ہے اللہ شکر. اس لیے پتر اخلاص میرے بچے, امام جن کے نام پہ آج ہم کٹھے ہیں اہل بیت اتحاد, حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ. یہ ویسے مجھے حضرت کا بڑا نعرہ پسند آیا ہے کی جی, آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسن یا حسین. نعرہ پورا لگا ہے جی. صحیح زیادتی ہے نا جی, امام حسن پاک کو چھوڑ جاتی ہیں پورا. بہت حضرت سلام سلوٹ جی. اللہ سارے سنیے نو نہیں ہوش دے حضرت جی, کیونکہ مرماری پتہ نہیں لگتا سنی لے کے کچھ اور نے ہیں. تو میرے دوست سے کہتے ہیں مرم جدو آتے ہیں تاڑے تو انہوں نے سیزن پہننا ہی فرق ہوتا, تھی پٹتے کوئی نہیں, باقی گلاں ساریاں ہی ہونے. بالکل کی ہے جی دل کی ٹھنڈک, اکھ دی ٹھنڈک دل دا چین, یا حسن یا حسین. دیکھو نا پتر, بندہ امام حسین کا نعرہ نہ مارے اور امام حسن کا نہ مارے تو امام حسین کو اچھا لگے گا؟ پورا نعرہ مارا کرو میرے بچوں. تو یہ لکھا ہے جی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اخلاص ہے. وہ لکھا جب آپ کا وصال ہوا نا اور غسل دینے کے لیے وہ جسم مبارک سے کرتا اتارا گیا, تو لکھا آپ کی پشت پہ نا وہ بوریوں کے نشان تھے, چنڈی پڑی ہوئی تھی باقاعدہ پیچھے. آپس میں باتیں شروع ہو گئیں, بھئی یہ تو شہزادی ہیں, یہ تو سواری بھی اللہ کے محبوب کے مبارک کندھوں پہ کیا کرتے تھے. جبریل جھولا جھولاتے تھے, جوڑے جنت سے آتے تھے. امام گائے کا نشان آ گیا پیچھے. آپس میں باتیں, غلام پاس کھڑے ہیں رو پڑے. کہا امام نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کبھی میرا راز نہ کھولی ہے, لیکن اگر نہ بتاؤں تو پتہ نہیں تم دل میں کیا کیا سوچو گے, اور اگر بتاؤں تو امام کا وعدہ. لیکن آپ نے فرمایا مجھے امام صاحب کی شان و شوکت عزیز ہے, سن لو پھر. یہ نشان ان بوریوں کے ہیں جو امام صاحب رات کے اندھیرے میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے یتیموں کے گھروں میں چھوڑنے جایا کرتے تھے. پتہ نہیں حضرت جی یہ والا اسلام کدھر گیا ہے, یہ والا اسلام. اب تو ایسا حضرت ان کیمروں کے بس جب تک یہ نہ لگے کسی کو, کوئی 1 کلو چینی دینے کو تیار نہیں. لیکن ان کا کیا طریقہ تھا, رات کے اندھیرے میں, رات کے اندھیرے لاؤ پتری والے انداز. یہ انداز کھو گئے ہیں کہیں, لاؤ یہ انداز اخلاص, دکھاوے سے بچوں پتر, اخلاص. نبی پاک علیہ السلام گھر تشریف لائے, آ کے سوال فرمایا ہے کچھ کھانے کو؟ عرض کی گئی محبوب بظاہر کچھ نہیں. نبی علیہ السلام تشریف لے گئے, پھر تشریف لائے, گھر میں کھانا تھا. پوچھا کھانا کدھر سے آیا؟ عرض کی ہمیں نہیں پتہ, کیونکہ اس نے اپنا چہرہ ڈھانپا ہوا تھا, چھپا رکھا تھا اپنا چہرہ, ہمیں نہیں پتہ وہ کون تھا. دروازوں پہ دستک دیتا جاتا, کھانا رکھتا جاتا تھا. نبی علیہ السلام کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا میرے عثمان کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ہم چھوڑ بیٹھے وہ انداز, ہم وہ انداز بتعز من تشاء, اس کے لیے بچوں دکھاوے سے
اس کے لیے کرو. پھر دیکھو حضرت ہوتا کیا. یہ چلو اب اس پہ نکلے ہیں تو اسی پہ نکلتے جاتے ہیں. یہ جی حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے مصر فتح کیا حضرت، جنہوں نے مصر فتح کیا حضرت. لکھا جی جب مصر فتح ہو گیا نا تو مصر کے بادشاہ کا تاج نہیں مل رہا تھا حضرت. حضرت عمرو بن عاص بہت پریشان حضرت. حضرت عمر کو کیا جواب دینا، تاج کتنے گیا ہے. اسی پریشانی میں فرماتے ہیں جی میں نے اپنی طرف ایک شخص کو بڑھتے دیکھا. جب تھوڑا قریب آیا دیکھا ہاتھ میں تھیلا ہے. تھوڑا اور قریب آیا دیکھا جوتی کا تسمہ ٹوٹا ہوا ہے. جب تھوڑا اور قریب آیا تو دیکھا کپڑوں کو پیوند لگے ہوئے ہیں، رج کے قریب حضرت. فرماتے ہیں اور پاس آیا، السلام علیکم کہا، میں نے بس جواب بھی دیا، تھیلے کا منہ کھولا، تاج نکالا میرے سامنے رکھا، پھر سلام کی اور واپس. اب فرماتے ہیں سکتے کی کیفیت تھی، جوتی ٹوٹی، کپڑے پاٹے. اگر نہ تاج واپس کرتا تو مجھے پتہ ہی نہیں تاج کس کے پاس ہے، میں کہاں سے تاج لاتا. وہ اتنی غربت ہونے کے باوجود بھی تاج واپس کر گئے. اب فرماتے ہیں جب اس کیفیت سے باہر نکلا نا وہ تھوڑا دور جا چکا تھا. اب فرماتے ہیں میں نے اس کو پیچھے سے آواز دے کے کہا رک گیا. اب فرماتے ہیں میں نے کہا منہ میری طرف کر، اس نے کر لیا. اب فرماتے ہیں میں نے کہا کپڑا نیچے کر، دکھا تو کون ہے. اب فرماتے ہیں اس نے کپڑا کوئی نہیں نیچے کیا اور مجھے آگے سے کیا کہتا ہے، اے عمرو بن عاص میں نے تاج تیرے لیے واپس نہیں کیا کہ تجھے اپنا منہ دکھاؤں، اور جس اللہ کے لیے میں نے تاج واپس کیا ہے اس کو حاجت ہی نہیں کہ منہ دکھایا جائے، وہ مجھے بھی جانتا ہے میرے باپ کو بھی جانتا ہے. لیکن آج پہلے تو کرنا کھ نہیں، تو جو کر لینا تو پھر وہ ٹنڈورا پٹنا ہے. اس کے لیے بچہ، اس کے لیے چیک کرو. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اس کے لیے اخلاص. اور آج ضرورت بھی اخلاص کی. کیوں پیچھے ہیں دن بدن، کیوں دن بدن پیچھے ہیں؟ جن کا نام لے رہے ہیں ان کے طریقے پہ نہیں ہیں. اب دیکھیں نا حضرت یہ 10 محرم گزر گئی ہے، ٹھیک ہے جی، 10 بھی گزر گئی، 11 بھی گزر گئی، 12 بھی، اب تقریباً 13. مثلاً آپس میں حضرت ہم بیٹھے ہیں، کیا ہم نے حضرت اس 10 محرم پہ کوئی فیصلہ کیا؟ ہم نے کوئی لائحہ عمل بنایا؟ ہم نے کیا کھویا کیا پایا؟ کچھ نہیں. وہی ہوا اکٹھے ہوئے، میں نے آپ کی خوشامد کی، آپ نے میری کی، اٹھ گئے. اور اگر بیان بھی ہوا، گفتگو بھی ہوئی، تو کیا ہوا کہ امت کو ہم نے وہ اب اصل میں نا بات کرتے بھی ڈر آتا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، کہاں سے کلپ کٹ جائے اور مصباحی صاحب دی گئی ہر گئی. پھر حضرت لوگ بڑے دیکھو جی مصباحی صاحب، یہ نہیں پتا پہلے کیا کہا بعد میں کیا کہا. بات کرتے ہمیں ڈر آتا ہے، لیکن دوسری ٹینشن ہے نہ کریں تو پھر ادھر مارے جائیں گے. مثلا ہم بیٹھے نا اہل سنت، یہ نہیں کہ حضرت کوئی 10 محرم ان کی ہے تو جی ربیع الاول ہماری نہیں. 10 محرم بھی ہماری ہے، ربیع الاول بھی ہماری ہے. میں ایک مثال کے طور پہ، اگر ربیع الاول آ گئی تو امت کا کیا حال ہے؟ 75-76 سال ہو گئے پاکستان بنے، امت سیدہ حلیمہ کی بکریوں سے آگے نہیں گئی. کوئی امت سیدہ حلیمہ کی بکریوں سے آگے بھائی پڑھ نہیں رہی. ہم آج بھی اپنے سٹیجوں پہ یہی بیٹھتے، تیریاں بکریاں نو پاواں گی میں چارات حلیمہ مینو. نہیں بھائی فلسطین کس نے؟ تیرے ابے نے آزاد کروانا ہے. کشمیر کس نے آزاد کروانا ہے؟ آج بھی لگے گی امت. اور میں کہوں گا سیدہ حلیمہ کہہ رہی ہیں، ادھر سے ہی کرم ہوا ہے. یہ دلیریاں، یہ دل میں باتیں ادھر سے ہی آئی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں جڑا کام کرنا لا تو وہ کر، بکریاں چارنا میری ڈیوٹی ہی، میں اپنی ڈیوٹی سونی کر لئی. تو تیری ڈیوٹی ہے تو کر، تیری ڈیوٹی ہے کشمیر،
تیری ڈیوٹی ہے فلسطین، تیری ڈیوٹی ہے تیرا پاکستان۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت دنیا میں سب سے لو کرنسی کس ملک کی ہے؟ تیرے میرے پاکستان کی ہے۔ میرے دوست ہیں، پتہ نہیں انفارمیشن کتنی ٹھیک ہے، وہ مجھے آج بتا رہے تھے، کہتے میں سعودیہ گیا، وہاں میں نے وہ چینج کروانی تھے نا، سب سے وہ جو لسٹ چل رہی تھی نا ادھر، سب سے لو کرنسی کس کی ہے؟ کیونکہ امت کو ہوش ہی کوئی نہیں۔ امت آج بھی بیٹھ کے لگی ہوئی ہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی۔ امت بیٹھ کے ٹبوں کی تصویر، میں اللہ معاف کرے کوئی بید بھی، میں سوچ، ہم تو مدینہ بھی نہیں کہتے، مدینہ پاک کہتے ہیں، لیکن امت لگی ہوئی ہے بس۔ اور کنے بنائی تصویر بھائی؟ وہ شاعر کا ایک خیال تھا، شاعر کی ایک فکر تھی، شاعر کا ایک انداز تھا، اس نے لکھ، کنے بنائی یہ تصویر بتاؤ؟ او بھائی تو بیٹھ کے مدینہ پاک کے ٹبوں کی تصویر بنا رہا ہے، تیرے بالکل 32 کلومیٹر، آج سلیمان مصباحی سیالکوٹ میں بیٹھا ہوا ہے، 32 کلومیٹر تجھ سے کشمیر ہے، تو مدینہ کے ٹبوں کی تصویریں بنا رہا ہے، اور ادھر انڈین آرمی کا جس گھر سے دل کرتا ہے کشمیر کی بیٹی اٹھا کے لے جاتے ہیں ادھر۔ امت تصویریں بنا رہی ہے بیٹھ کے ادھر۔ امت حضرت حلیمہ کو کہہ رہی ہے سانو نار رکھ لے تیریاں بکریاں، اور کشمیر کس نے آزاد کروانا ہے؟ اگر میلاد آیا، امت حضرت حلیمہ کی بکریوں سے آگے؟ اللہ حضرت جی جس دور میں حلیمہ تھیں، جس دور میں بکریاں تھیں، یہ سنو ذرا حضرت، اس دور میں صحابہ کیا کلام پڑھا کرتے تھے حضرت؟ سننا ذرا حضرت، اس دور میں صحابہ علیہم رضوان کون سے کلام پڑھا کرتے تھے حضرت؟ یہ لکھا ہے جی، یہ خیبر خندق جب جنگ ہوئی، ظاہر بڑی لمبی خندق کھودی جی صحابہ علیہم رضوان نے۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، وہ کپڑا اٹھا کے دکھایا، پتھر بندھا ہوا ہے، نبی علیہ السلام نے اٹھا کے دکھایا، فرمایا تو نے ایک باندھے، میں نے 2 باندھے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں صحابہ کی جو مبارک داڑھی ہیں ان میں مٹی ہے، صحابہ کے جو مبارک سار ہیں جی وہ مٹی اٹھانے کی وجہ سے دھول پڑی ہوئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے صحابہ کے لیے دعا کی۔ دعا کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ میرے مہاجرین کو بھی بخش دے، میرے انصار کو بھی بخش دے۔ محبت حضرت بڑی حساس ہوتی ہے، لیکن ہو اگر تو محبت بڑی حساس ہوتی ہے، لیکن شرط ہے کہ اگر ہو تو، نہ ہو تو پھر جو مرضی بھی کرو حضرت۔ مثال کے طور پہ میں ایک بات کروں، غصہ تو نہیں کرو گے میری بات؟ پکی گل ہے، دل تے تو نہیں لوگ کر دیا، ویسے غصہ تو ہی کرنا ہے حضرت جی۔ اب دیکھو نا حضرت جی، مسجد ہے، محفل ہے، جب شادی کا کارڈ آتا ہے حضرت اس میں لکھا تو نہیں ہوتا کہ نئے کپڑے پہن کے آئیں، پرفیوم لا کے آئیں، نہا کے آئیں، شیو کرا کے آئیں، جے داڑھی رکھی ہے تو خط شت بنوا کے آئیں، تو بیاہ تے آنا ہے، سونا لگنا چاہیے، جتی نویں پانی ہے، نویں نہیں تو پرانی پالش کر کے، کچھ نہیں نہ لکھا ہوتا، کچھ بھی نہیں لکھا ہوتا، لیکن ہم سارا کچھ کر کے جاتے ہیں نا، ٹوٹل کرتے ہیں نا۔ لیکن پتر ادھر کتابوں میں لکھا ہے جب مسجد میں آئیں، جب محفل میلاد میں آئیں، جب ذکر حسین میں آئیں تو سر کو ڈھک کے آئیں، سر کو ڈھانپ کے۔ اتھے لکھیا ککھ نہیں، سب کر کے جاندے، اتھے لکھیا ہے میں نے پہلے کہا تھا آپ نے غصہ کر جانا، مجھے پتہ ہے نا، کر جاتے ہیں سارے یہ، کیونکہ محفل میں جب آتے ہیں تب انداز اس طرح کا ہوتا ہے، کیونکہ بلے شاہ کہتا ہے سچ آکھاں دے پانبڑ بل دے۔ ہمیں تو جھوٹ سننے کی عادت ہے، جھوٹی تعریفیں کرو، سچ بولو تو جان لگے لوگ روٹی بھی نہیں پوچھتے ہیں، بڑا کچھ بھگتتے ہیں، سچ بولنا بہت بڑا اوکھا کام ہے۔ اللہ میں اللہ حضرت قبلہ صاحب، میں ویسے تو بہت کم وقت ملتا ہے، لیکن میں کبھی کوئی شادی دے جاؤں نا نکاح پڑھان، تو آپ کو پتہ ہے آج کل وہ ٹرینڈ ہے کلے کا، کچھ کلا باندھتے ہیں، کچھ پگ بھی باندھتے ہیں، وہ اب جو میچنگ وہ دکان والا کر دے حضرت۔ تو میں نکاح پڑھا کے نا، میں لاڑے دکان چ کہہ دینا ہوں، میں کہنا بھائی لاڑیا تیرے تے پرچہ ہو گیا، وہ بیچارے اکثر گھبرا جاتے ہیں، میرے تو تربیت کرنی ہوتی ہے نا، دل میں احساس پیدا کرنا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بھائی لاڑے تیرے تے پرچہ ہو گیا،
وہ بیچارے اکثر گھبرا جاتے ہیں حضرت میں ہی کیتا ہے. میں کہتا ہوں ایتھے نہیں ہویا کتے اور پرچہ کٹیا گیا تیرے اتنے. حضرت کیا ہوا؟ میں پگ پائی یا نہ جی کلا پا کے آیا نا جی پایا. میں نے کہا کوئی آئین پاکستان میں کوئی نیا قانون تو نہیں آیا کہ جڑا پگ نہیں پا کے آئے گا ووٹ ہی نہیں ٹوریں گے, یا نکاح کے جو واجبات ہیں یا جو نکاح کے مستحبات ہیں. نکاح تو یہ ہے کہ حضرت وہ گواہ ٹھیک ہے جی, ایجاب و قبول, آگے سنتیں آؤ, خطبہ نکاح اور شوارے ویاہ مکمل. باقی تو ساری مصیبت انڈیا کو لئی جاتی ہے. صحیح کہہ رہا ہوں آپ پتر. اگر نام آل بیت اطہار کا لیتے ہو, اگر نام سیدہ کائنات کا لیتے ہو, نام حضرت مولا پاک کا لیتے ہو, تو پتر شادی بھی پھر ہونا والی کرو. شادی والی کتنے جاندے ہو؟ اور میں آپ سب سے سوال کرنے لگا ہوں, تیری شادی, تیرے بیٹے کی شادی, تیری بیٹی کی شادی, میں تجھے کہتا ہوں زمانہ ہوگا غوث پاک کا, تیری میری شادی یا تیرے میرے بیٹے یا بیٹی کی شادی اس لائق ہے کہ اس میں غوث اعظم کو بلایا جائے؟ نام ہو تو حضرت علی پاک کا لیتا ہے, نام تو سیدہ کائنات کا لیتا ہے. بتا تیری میری شادیاں اس لائق اس قابل ہیں کہ سیدہ کائنات کو میں اپنی شادی پہ بلا سکوں؟ اتر مارو یہ انڈیا کی شادی واپس ان کے منہ پہ. یہ اسلام والی شادی نہیں. کیوں پیٹ پیٹ منہ لال کرن ڈے اپنے کی کھٹیا جی دے وچوں؟ دسو کیا ہوا؟ یہ تجھے لگتا ہے کہ شاید یہ کرنے سے جناب میری بڑی اللہ دی قسم چوک کے کہنا وا, تو چھوٹا گوشت دیسی گھی میں چھوڑ کے میں کہتا ہوں ہرن پکا, میں کہتا ہوں تتر پکا, میں کہتا ہوں بٹیرے پکا, اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں 3 گلاں چوں ایک گل نہ لوکاں نے لازمی کر کے جانیاں. یا کہن گے گلیا نہیں صحیح, یا کہن گے مرچ تیز سی, یا کہن گے لون تیز سی. تینوں میں سے ایک بات انہوں نے کر کے جانی ہے. تو ان کو راضی کر رہا ہے, یہ اپنے اللہ سے نہیں راضی, تو ان کو راضی کر رہا ہے. اور ان کو راضی نہ کر, سیدہ کائنات اور مولا پاک والی شادی کر کے اللہ کو راضی کر. نام ان کا لینا ویاہ واری ہندو ہو جانا. ہم سے بھی زیادہ کوئی ڈرامے باز ہوگا؟ منافق ہیں حضرت ہم سارے, ہم منافق اعظم لوگ ہیں ہم حضرت. نام ان کا, لیکن جب حضرت جی کوئی پورے ہندو حضرت پھر سے کدھر ہے اسلام میں حضرت جی راستہ ڈکائی؟ کدھر لکھا ہوا ہے سالیاں جو غیر محرم ہیں وہ راستہ روکیں؟ ادھر بدنگاہی ہو, ادھر ایک دوسرے کے ساتھ حضرت جی کتنے ہے اسلام میں؟ کتنے وہ دودھ پہ آئی؟ کہاں ہے گوڈا بنائی حضرت؟ اب مارو یار یہ واپس ان کے منہ پہ, اور وہ سیدہ پاک اور بولا علی پاک والا بیاہ لے آؤ واپس. یار شدائی ہو گئے ہو, پاگل ہوئے دے ہو, پریشان ہو تو ہی سارے, دو واپس ان کو حضرت. میں کہہ دیتا ہوں میں بھائی پگ بنی ہے نا, میں کہتا ہوں پتر ہوں جدو تو اللہ پاک دی بارگاہ سے جانا ہے نا, تو تینوں تیرے رب نے پوچھنا 10 بندے آ ووٹی لین گیا سائن تے پگ بن لئی, کدی ساڑے یار لئی بنی سی یا مسجد تے ننگے سر ہی آنا ہونا تھا. پتر ساری باتیں ہونی ہیں. یہ تو محفلوں میں انہوں نے آپ کو کھلیاں چھٹیاں دی ہوئی ہیں حضرت, ہونے کاک نہیں ہوتے جناب. جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. جی بھائی واہ بھائی واہ, عمل ٹگے دا نہیں تے گلاں سنوانے دیاں. اس لیے پتر کدی ننگے سر نہیں آنا آج تو عبادت چلے ہو اتنی بے وفائی. اور میں ایک بات اور قبلہ صاحب دکھ سے اب کہنے لگا ہوں. مجھے نا سارے کہتے ہیں حضرت صاحب دیکھو موضوع تھوڑا کربلا ہی کربلا. کنوں سواواں میں کربلا جہے انہوں نے سر تے ٹوپے بھی نہیں رکھ سکتے. حضرت میں نہیں کربلا بیچتا کوئی بھی, اللہ کی قسم ہے. کو سنانے آئے جے ایک ایک دی اکھ چماتھو نہ سٹاواں. میرا نام سلیمانی, ہم نے عبدالحی سے کربلا پڑھی ہوئی ہے حضرت. میرا بھی کیفیت ہے بیٹا, میں کس کو سناؤں؟ مذاق ہے کربلا. خاصاں دی گل آمائے نہیں مناسب کرنی, جو ان کے لیے ضرب ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتے. ان سن تو ان کے لیے ٹوپی بھی نہیں رکھ سکتا. ذرا سن انہوں نے, اے تیرے نال وسدے سکھ, یہ بالکل تجھے بارڈر لگتا ہے ان کا. انہوں نے انڈسٹری شروع کی ہے اپنی, فلم انڈسٹری. اور ہو کیا رہا ہے, سکھوں کی فلم میں جو سکھ لڑکا ہیرو کا رول پلے کر رہا ہے. اللہ پتر ننگے سر تو اس کو آنا چاہیے تھا. کیوں بھلا؟
उसने कभी हीरोइन के इधर नाचना है, कभी उसने हीरोइन के इधर नाचना है, उसने पाफ ऐसे ऐसे करना है, नंगे सर तो उसको आना। लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है भला ये नहीं कि गुरु नानक साहब की तालीमात में फिल्म जायज़ है, या गुरु नानक की तालीमात में हज़रत जी औरत के कभी इधर या उधर नाचना जायज़ है, या गुरु साहब की नानक की तालीमात में हज़रत ये फिल्में जायज़ है। नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं ये भी। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, फिल्म में भी आ रहा है लेकिन अपने बाबे की पग पहन के आ रहा है। उसने फिल्म में भी अपने बाबे की पग नहीं छोड़ी और हमने मस्जिद में भी टोपी जोड़ दी है। मैंने कहा था ना तुम गुस्सा कर जड़ा, वो भुल्ले शाह के अंदर सच अखां दे भांबड़ बलदे सच दे पुत्तर। देखो ना हूँ उठे ना वैसे कोई भी हूँ जज्बाती हो के, मैंने कोई तक को पर्ची आई है को बाबा कायदे मैं दर्शन किया हो, कोई भी नहीं है। इंज की तकरीर करके तो ना बाबा कायदे आजम लभदा अदर इंज की तकरीर की घूरदा ही ने सारे बह के। हज़रत साहब पर्चियां ने बेड़ा गर्क किया सारा, और 10-10 दियाँ पर्चियां लै ली, असी बड़े ही झूठ बोले। फिर पता है सामने हज़रत जी बेनमाज भी बैठे ने, दाड़ी मुंडे भी बैठे ने, नंगे सिर वाले भी बैठे ने, फिर भी हज़रत असी बशारतां ही दित्तियां। हज़रत उम्मत का बेड़ा गर्क हो गया, पर्चियां ने बेड़ा। और चलिया जी एडी पर्चियां की भुख सी तो उन्होंने को मंग लेने सनी है। एक बार तू खुद ही बैठ के कह रहा है उम्मती जो करे फरियाद हाल ज़ार में, मुमकिन नहीं खैरुल बशर को खबर ना हो। हैं एक बार आप ही कहन दे आते, तो फिर एक बार पर्चियाँ ने ये जो नंगे सिर का ट्रेंड शुरू हो गया ना, इसमें हम खतीबों का बड़ा कसूर है। कहते ही नहीं कुछ भी हम, क्योंकि कहेंगे तो फिर पर्चियाँ नहीं आएंगी, फिर गुस्सा लगना सारे घूरना इन्होंने भी। पर्चियाँ ने मरवा छड़िया उम्मत का बेड़ा। इसलिए पुत्र नंगे सिर न कदी आई हो, ये मैं आपको सच कह रहा हूँ। पता है इस वक्त क्या कंडीशन है आपकी। मसलन आपको कोई कहे कि भाई तू काम नहीं करना, कितनी बार कहे, लेकिन मैं काम भी करना तो आके वो सामने भी बह जा, कितना गुस्सा चढ़ता है यार। मैं वेखो आख्या कितनी बारी आख्या नहीं करना, कर भी लिया हूँ तो आके मेरे। इसलिए पुत्र अगर रबीउल अव्वल आया तो हलीमा की बकरियों से उम्मत आ गई, और अगर करबला 10 मुहर्रम आई तो उम्मत सबील और लंगर से आगे नहीं गई, उथे खलोती उम्मत। नाना जान वारी सैयदा हलीमा तो आगे कोई नहीं गई उम्मत, और शहजादियाँ वारी हजरत उम्मत भूख और प्यास से आगे। न सब्र हुसैन, न अज़्म हुसैन, न इस्तकामत हुसैन, न रज़ाए हुसैन, न तस्लीम हुसैन, न सजदा हुसैन, न तिलावत हुसैन। सिर्फ उत्थे ही ब्रेक लग गई, भूख और उत्थे मिलाद शरीफ सैयदा हलीमा दियाँ बकरियाँ और इत्थे। हाँ पुत्र और इसीलिए तो बेड़ा गर्क है। मैं पीछे भी रोना रो के आया हूँ, कितना का हज़रत साहब हमारा बेड़ा गर्क है। हम करबला से और करबला वालों से कितनी दूर हैं। गर्मी है हज़रत आजकल, मैं खुद मुसाफिर आदमी हूँ हज़रत, सफ़र करता हूँ। आज भी हज़रत मैं सुबह 9 बजे का अपने घर से निकला हुआ हूँ हज़रत। अब घर जाऊँगा तकरीबन लेटूंगा, फजर वाले उठ के मैं फिर सफ़र पे, सारा दिन मेरा सड़कों पे गुजरता है। हम इस लेवल तक पीछे जा चुके हैं, गर्मी है। लोगों ने रास्ते में हमाम रखे हुए हैं पानी पीने के लिए, लोगों ने रास्ते में कूलर रखे हुए हैं पानी पीने के लिए। भाई को मुसाफिर गुजरे, गर्मी बड़ी है, पानी पी ले इधर से इधर, ठंडा पानी है। लेकिन पता क्या है, उसके ऊपर एक गिलास पड़ा हुआ है, या वो गिलास प्लास्टिक का है या वो गिलास स्टील का है। अगर प्लास्टिक का है, मैंने दुकानदार से पूछा था कितने में आता है, उसने कहा 15 रुपए की। अगर जी स्टील का है, मैंने पूछा था कितने में आता है, उसने कहा जी 35 रुपए में। लेकिन ये हाल है कि रास्ते में जो पानी पीने के लिए गिलास रखा गया है, अगर प्लास्टिक का है तो 15 रुपए का, अगर स्टील का है तो 15 रुपए का। लेकिन क्या है, तुझसे और मुझसे वो गिलास बचाने के लिए कहीं तू और मैं चोरी ना कर लें, उसको संगल लगाया हुआ है। हजरत है जो साडा जे कोई सही शीशा वेखिए तो ऐ जे शीशा
کہ 15 روپے دے گلاس نو ہی ساڈے کولوں بچان واسطے زنجیر لگائی ہے۔ چلو جی حکمران چور یا نہیں چور وہ بات بعد میں، لیکن بھائی کم از کم یہ 15 روپے والا گلاس اونا چو کوئی نہیں جے چکن آندا او یا تو چکے ہے تو یا میں چکے ہے۔ سیدھی بات ہے۔ ہم کربلا سے پتر اتنی دور ہیں کیونکہ جن کے اندر کربلا ہوتی ہے، جن کے اندر حسین ہوتے ہیں، جن کے اندر اہل بیت ہوتی ہے، جن کے اندر علی ہوتے ہیں، جن کے اندر ابو بکر ہوتے ہیں، وہاں پتر 15 روپے کے گلاس کو چینیں نہیں لگانی پڑتی، وہاں 15 روپے کے گلاس کو زنجیریں نہیں لگانی پڑتی۔ کیا ہے؟ ہم اتھے ہی کھڑے ہیں۔ مقصد حسین امت بھول گئی، مقصد حسین امت سوکھا کام ہے جی، مرے یزید کو گالیاں دینا، سارے دے دے کے حضرت جی دادے بھی وصول کر رہے ہیں اور بڑے بڑے، میں نہیں کہہ رہا نہیں، عقیدہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ میں نہیں کہہ رہا کہ نہیں پاؤ دیاں تعریفاں کرو یا میرا عقیدہ ہے کہ نہیں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لیکن میں کہوں گا پتر سوکھا کام میں مرے یزید نو مزہ تے تائیں حسینیت ہے وے کہ زندہ یزید نو للکار، یہ ہے حسینیت، زندہ کو للکار، زندہ کے سامنے آ اس کے سامنے حضرت زندہ اتھے بس پتر میں گرمی بڑی ہے، میں زیادہ آگے نہیں ہے، بس دعا اے کرو یا اللہ اے حسینی ہو جائے، یہ صرف اے حسینی ہے، آئیے در صاحب اے نہیں، جس دن اے حسینی ہویا پھر پتر 15 روپے والے گلاس میں تو نہیں نا سنگل لگنا کوئی، پھر لتھے گا سنگل جب یہ حسینی ہو جائے گا، جب یہ علی والا ہو جائے گا، ابھی یہ نہیں علی والا ہوا، ابھی علی، میں جذباتی بندہ ہوں حضرت، چیزوں کا اثر لیتا ہوں بڑی جلدی، میں سفر پہ ہوتا ہوں نا حضرت، اکثر یہ جو کالج وغیرہ ہیں، یہ جو یونیورسٹیز ہیں، سامنے سے گزرو تو ہماری یونیورسٹیوں کے باہر لکھا ہوا ہے کیا جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے، اتنا دکھ ہوتا ہے، اوے سلیمان وہ قرآن تے تاڑے کول ہے، انہاں کل کی تو انہاں کل چلنا ہے قرآن والا پڑھ، وہ علی تیرے پاس ہے تو جا رہے ہیں ان کے پاس، بھئی تیرے میری علی پاک کی شان ہے، نانا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، شہر علم کا دروازہ تجھے میسر ہے ان کو نہیں، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین کا دعویٰ کرنے والی کتاب قرآن تیرے پاس ہے، تبیانا لکل شیء جو قرآن دعویٰ کر رہا ہے وہ قرآن تیرے پاس ہے، ان کے پاس تو جو بائبل ہے وہ بھی تحریف شدہ ہے، کتنے نسخے ہیں، کوئی کہتا میرا ٹھیک ہے، کوئی کہتا میرا ٹھیک، ایک کی قرآن بالکل ٹھیک ہے، تو پتر پھر قرآن والے اتھے جانا چاہیے ہے کہ انہوں نے قرآن والے کرانا چاہیے، علی والے کو ان کے پاس جانا چاہیے تھا کہ ان کو علی والوں کے پاس آنا چاہیے، لیکن پتر میں دکھ سے کہنے لگا ہوں نہ تیرے اور میرے پاس قرآن ہے، نہ اور تیرے میرے پاس علی ہیں، قرآن الماریوں میں، علی صرف ایتھے، جس دن پتر قرآن بھی ایتھے آ گیا، جس دن میرے علی پاک بھی ایتھے آ گئے، پھر تو نہیں ہوں جانا، پھر انہوں نے آ کے کہنا اے علی والے ہو کچھ سانوں بھی پڑھاؤ، علی والا ہونے کا دعویٰ تو رکھتا ہے نا، یہ میرے سامنے حضرت جی 3 کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کیمرے دی کمپنی ہے کینن، علی والا کہنا کہ میں ہوں لیکن بنایا تسی تو نہیں نا بنایا کینن، بولو جے بنایا جے تسی تو کہندے علی والے اسی ہیں، جتن پتر علی والے تسی ہو جو گے پھر تسی ایس تو کو اگلی شے بناؤ گے، ادھر پیناسونک ہے اے بھی تسی کوئی نہیں بنایا، ٹویوٹا تسی نہیں بنائی، ہونڈا تسی نہیں بنائی، کاواساکی تسی نہیں بنائی، کیا تسی نہیں بنائی، ایم جی تسی نہیں بنائی، مرسڈیز تسی نہیں بنائی، اوڈی تسی نہیں بنائی، ہمر تسی نہیں بنائی، لیمرگینی تسی نہیں بنائی، ایپل تسی نہیں بنایا، سامسنگ تسی نہیں بنایا، نوکیا تسی نہیں بنایا،
बनाना तो सानू चाहिए ही नहीं, अली वाले असी हाँ, सिर्फ फैसले नहीं बन सकिया क्योंकि अली इत्थे तो पुत्र अल्लाह की कसम चुक के कहता जे इनू साफ करो और इत्थे अली पाक नू लियाओ। अल्लाह की कसम जे मैं मस्जिद में बैठा हूँ, मैं कोई जज्बाती जुमला नहीं बोल रहा, मैं होश में बोल रहा हूँ। अल्लाह की कसम है, मुझे दुख है कि एप्पल तुमने नहीं बनाया, मुझे दुख है मर्सिडीज तुमने नहीं बनाई, मुझे दुख है कि लैम्बोर्गिनी तुमने नहीं बनाई, मुझे दुख है कि हमर तुमने नहीं बनाई। अल्लाह की कसम जे सिर्फ इतनी मेहनत कर जाओ, इसके अंदर से बुग़्ज़, क्योंकि जिथे बुग़्ज़ होएगा उथे अली पाक ने नहीं आना, जिथे कीना होएगा उथे अली पाक ने नहीं आना, जिथे हसद होएगा उथे अली पाक ने नहीं आना, जिस दिल में तकब्बुर होगा अली पाक ने नहीं। निकालो ये गंदगियां और हजरत अली पाक को लाओ। एप्पल तू नहीं बनाया, कैनन तूने नहीं बनाया, सैमसंग तूने नहीं बनाया, पैनासोनिक तूने नहीं बनाया, मित्सुबिशी तूने नहीं बनाया, लेकिन अल्लाह की कसम है जिस दिन तुम अली को इधर लाने में कामयाब हो गए, फिर अली की बरकत से अल्लाह उससे कोई अगली चीज तुमसे बनवाएगा। जेड़े गोरे फाड़ के कहेंगे हुए उन्होंने बनाया है, उन्होंने मैं कोई हालांकि मुझे पता है, हो सकता है इस बयान पे बड़ा मजाक उड़े, मेरे मिसबाही कह रहे हैं ये पाकिस्तानी को शह बनाओगे तो गोरे फाड़ के कहेंगे पाकिस्तानियों ने। अल्लाह की कसम है, सिर्फ एक काम करो, अमल नली वाले हो जाओ, अंदर से करबला वाले हो जाओ, अंदर से अहले बैत वाले हो जाओ, अंदर से अबू बकर वाले हो जाओ, अंदर से हजरत उमर वाले हो जाओ, अंदर से उस्मान गनी वाले बन जाओ, अंदर से अली वाले बन जाओ, अल्लाह तुमसे बनवाएगा। क्योंकि वो कुरान में कह रहा है वह अंतुमुल आलऊन, तुम गालिब रहोगे, वह अंतुमुल आलऊन, तुम गालिब रहोगे। लेकिन आगे शर्त क्या लगाई, पहले तानू मोमन होना पैना, पहले तानू मोमन। हुण सुनियो जी, अली ते अली वाला सुनियो जरा, कीम खादम अली साहब जी, बंदा आ गया बगैर ऐनक तू कुरान, उन्हें क्या कोई नुस्खा है या खांदे नहीं या लांदे ने, उन्हें क्या जरा नुस्खा मैनू ही दसो, छुपाते हैं ये लोग अपना आप। कहा भैया इंज करी कि तू खाल शहद लैके ना तुझी सलाई अख च पा ली, अख ठीक रही। बेटा आपने ये नुस्खा कभी भी नहीं, पुत्र खाल शहद तो मक्खियाँ ही खांदियाँ ने वैसे, क्योंकि पाकिस्तान है, क्या करेंगे, क्या करें, दुख से कहना पड़ता है। क्या उन्हें क्या नहीं कीम साहब असल गल दसो, फरमाया गंढियां का पानी लैके ना, गंढियां का उहदे च सलाई डोब के ते अखां च पा लई, अखां ठीक रहणगियां। उन्हें कहा नहीं कीम साहब असल गल दसो, असल कुरान शरीफ सी रो पे, कहने लगे यार मैं अपना आप छपाना वा, तू जरूर खोल के छड्डना है। सुन फिर 100 साल तू उत्ते हो गया ही, खादिम अली ने अज तक कदी इस अख नालों गैर महरम नूं नहीं वेख्या है। खादिम अली, अली वाला चंगा लगदा है, अली वाला ओ सी अली वाला, कदी अख गंदी होनी नहीं दी, कदी अख गंदी, इनू कहते नहीं अली वाला, चंगा लगदा है अली वाला। असी बेनमाज भी तो तेन शर्म भी नहीं आती, बेनमाज हो के अपने आप को अली वाला कहते हैं। हजरत साहब को गल होनी चाहिए, तेन तेरा किवें हौसला पै जाता, तू नमाजी भी कोई नहीं, क्योंकि क्या तुझे नहीं पता तेरे और मेरे अली पाक तो वो हैं जिनकी पैदाइश भी मस्जिद में, जिनकी शहादत भी मस्जिद में। जो अली वाला होगा वो मस्जिद वाला होगा, और जो मस्जिद वाला नहीं होगा वो अली वाला भी नहीं होगा, नहीं होगा पुत्र। कहा 100 साल हो गए तुत्ते, खादिम अली ने ना अखा ना कदी किसी गैर महरम नू नहीं देखा। अब आगे सुनो और बात ख़त्म, मज़ा आएगा आपको। अब आगे जी 2 नज़रिए। पहला, क्यों नहीं वेख्या जी, इसलिए नहीं वेख्या जे वेखांगा तो गुनाह होएगा, अल्लाह नाराज़ होएगा, जहन्नम च सुटिया जाऊँगा। क्यों है, लेकिन नहीं है, दोनों नज़रिए पीछे। वेखांगा तो अल्लाह नाराज़ हो, अजाब मिलेगा, जन्नत च जाऊँगा, नहीं वेखांगा अल्लाह खुश होएगा, सवाब मिलेगा, जन्नत च जाऊँगा। दोनों नज़रिए पीछे। चा जन्नत दी नेको कारानू, डर दोज़ख दा बदखारानू, असी असीर हाँ तेरियां जुल्फां दे, जन्नत दोज़ख की जाना उत्ते। फरमाया सुन, 100 साल से ऊपर हो गया,
خادم علی نے آج تک کبھی ان آنکھوں سے غیر محرم کو نہیں دیکھا، اور اپنی آنکھیں خادم علی نے اس لیے اتنی پاک رکھی ہیں کیونکہ آگے جا کے ان آنکھوں سے میں نے اپنے یار کو دیکھنا ہے۔ میں اتھے ہی کھلوتا ہوں یہی، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے۔ فرمایا 100 سال تو اتے ہو گیا، خادم علی اکھاں سام کے رکھیاں نے، گندیاں نہیں ہون دیتیاں، کیوں؟ ان اکھاں نے جا کے اگے اپنے، بھئی خادم علی تھے نا، صحیح اصلی والا خادم علی، اصلی والا، کیونکہ حضرت علی پاک کے لیے بھی لکھا ہوا ہے۔ 1 منٹ رہ گیا جی میرا گل، کیونکہ لکھا جب حضرت علی پاک کی ولادت ہوئی تو معروف یہی ہوا کہ نابینا ہے، کیونکہ حضرت علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے۔ جب نبی پاک تشریف لائے، میں مختصر کر رہا ہوں، سیدہ فاطمہ بنت اسد چچی جان کو کہا، خوشخبری دی، انہوں نے کہا جی نبینا بچہ ہے، فرمایا میری گود چ دے، گود میں لیا، حضرت علی نے آنکھیں کھول دی۔ بعد میں ایک نبی علیہ السلام نے کبھی پوچھا جس کا مفہوم ہے، علی آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، عرض کی محبوب اس لیے نہیں کھول رہا تھا، میں نہیں چاہتا تھا کسی اور کو دیکھوں، میں چاہتا تھا جب علی کی آنکھیں کھولیں سب سے پہلے اپنا محبوب دیکھوں۔ اب آگے سنو، آگے اور مزہ آئے گا حضرت۔ پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا پھر جس دن سے میں نے اپنی ان آنکھوں سے اپنے محبوب کو دیکھ لیا، فرماتے ہیں پھر آنکھوں کا بھی اتنا لحاظ رکھا، پھر ان آنکھوں سے علی نے آج تک کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھی ہے۔ علی ان آنکھوں نے رونا نہیں دیکھی ہے، علی ان آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے، وہ ان آنکھوں سے، فرمایا علی نے آج تک کبھی اپنی شرمگاہ بھی، اکھاں دا بھی اینا لحاظ کیتا۔ اتھے پھر میں پتر ہوں کہاں گا، پھر میاں صاحب صحیح روئے حضرت، کیا قدر نبی دا جانن والے، اتھے عمر ٹوپیوں بھی گئی، اور وہ کی کہنڈے نے جس دن سے ان آنکھوں سے ان کو دیکھا پھر ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں، اور حضرت قدر کیتا، قدر نبی دا جانن والے، وچ سوں گئے شہر مدینے۔ قدر دے پتر انہوں نے کیتا، تو میں کی کیتا، تو میں 4 نعرے مارے بعد لنگر کھاتا دے گھر کھا کے جا کے سوں گئے۔ لنگر قدر تو انہوں نے قدر کیا۔ وہ میں جو پڑھ رہا تھا نا وہ حلیمہ بکری، ذرا سن لے، وہ رہ گیا تھا بیچ میں، 1 منٹ پھر اتنے گیا حضرت۔ وہ نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی، نبی علیہ السلام نے خوش ہو کے دی، انہوں نے سمجھا لگتا کام ٹھیک نہیں ہوندا پیا، اس لیے تو اللہ کے رسول ہمارے لیے بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ سنو پتر، اللہ مجھے معاف کرے جی، میں سوچ نہیں سکتا سیدہ حلیمہ پاک کی کوئی بے ادبی یا نہیں، ایک درد ہے میرا یار، وہ چلی گئیں بکریاں، ان کی یار کو گل کرنا نہیں کر پتر، ٹھیک ہے کسی نے لکھ دیا، ٹھیک ہے لکھ دیا کسی نے، پتر کو بات کرو یار، پاکستان کی حالات دیکھو یار، ہوش کی باتیں کرو یار۔ سن صحابہ کی حالاتیں پڑھتے تھے حضرت۔ اب جب نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، انہیں سمجھا لگتا کام ٹھیک نہیں ہویا، اب سارے صحابہ مل کے نا بولتے کیا ہیں، نحن الذین بایعوا محمدا، صحابہ دی نات سن، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم نے اس بات پر محمد پاک کے دستے پاک پہ بیعت کی ہے، ما بقینا علی الاسلام ابدا، جب تک زندہ رہیں گے اسلام کے لیے لڑتے رہیں گے۔ پھریتے ان کی ہونڈے ہیں، تیریاں بکریاں نو پاوانگی میں۔ پھر دوجا شعر پڑھا انہوں نے، نحن الذین بایعوا محمدا، ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد کریم کے دستے پاک پہ اس بات کی بیعت کی، ما بقینا علی الجہاد ابدا، جب تک زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے۔ او بھائی کو کہتی گلا کرو بکریاں کی ہو یار، کوئی ہوش دینا، اٹھو یار، اٹھو میرے پترو، اٹھو اور ایتھے کربلا لے آؤ، ایتھے وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ بڑی گرمی چ بہ کے کاکے انتظار بھی کیتا، تیرا دین بھی سنیا، اللہ میں کوتاہیاں دا ٹیر جویں انہاں بچیاں دی تربیت کرنی چاہیے نہیں ہوئی، اللہ انہاں دا گرمی چ بہنا ویکھ لے، سب تے رحم فرما دے۔
سب تے رحم فرما دے. غلطی کوتاہی کوئی سبقت لسانی کوئی گل اس طرح دی نکل گئی اللہ دے تے سانو معاف کر دے. گرفت نہ کری ہے سیدہ حلیمہ پاک. یا اللہ تو میرے دل نو جاننا ہے انہاں دیاں پاک بکریاں تو میرے دل نو. میں تے ایک تربیت کیتی کہ سب دی اپنی اپنی ڈیوٹی سی, سب نے اپنی اپنی ڈیوٹی کیتی. تیری میری ڈیوٹی بکریاں نہیں, تیری میری ڈیوٹی اے وے جو ہن تو میں کرنا ہے. یا اللہ معاف کر دے, اللہ رحم کر دے. یا اللہ کثرت نال علماء ماشاءاللہ بیٹھے نے, اللہ انہاں دے علم و فضل چ اضافہ کر, انہاں دی دولت چ برکت دے, انہاں دے 1 نو 1 لکھ کر دے, 1 لکھ نو 1 کروڑ کر دے, زباناں نو تاثیر دے, اندروں ہی علم لدنی دے سوتے پھٹن. یا اللہ مالک بیماراں نو شفا دے, جنہاں دا کر نہیں کر دے, جنہاں کل کم نہیں کم دے, جنہاں دا کم ہے چل نہیں رہا چلا دے, جنہاں دا چلیا ہے لیکن انہاں شکرے ہو گئے نے, متکبر ہو گئے نے, انہاں نو شکر والا بھی کر دے, انہاں نو عاجز بھی کر دے. اللہ بے اولاداں نو اولاد دے. یا اللہ سیدنا علی اصغر, سیدنا علی اکبر, یا اللہ انہاں شہزادیاں دا واسطہ اگر کو بے اولاد بیٹھے انہوں اولاد عطا فرما. مالک عالم اسلام ملک پاکستان دی خیر فرما. یا اللہ سرے ساڑی فجر نہ رہ جائے, آخری ساہ تک جنیاں نمازاں نے ساریاں پوریاں رہیں. یا اللہ سانو قرآن والا کر دے, درود والا کر دے, کردار والا کر دے. حاسدین شریراں شیطاناں جادوگراں تو اللہ حفاظت فرما. بڑی کثیر تعداد چ نوجوان بچے نے لڑن دیاں جوانیاں دی حفاظت فرما. بے مقصد جوانیاں نے مقصد عطا کر. یا اللہ بے مقصد جوانیاں نو مقصد عطا کر دے. اس محفل دا ثواب نبی پاک دی بارگاہ چ بطور تحفہ قبول کر. آپ دے چاروں یار ازواج پاک, یا اللہ تمام آپ دی اہل بیت اطہار, 5 تن پاک صحابہ صحابیہ, آپ دی امت دے تمام علماء اولیاء شہداء, خصوصاً اللہ شہداء کرب و بلا, سب نو تحفہ قبول کر. نبی علیہ السلام دی ساری امت دے نام آیا مال چدا ثواب. جتنے اتھے آئے بیٹھے نے انہاں تعلق رکھن والے جڑے فوت ہوئے انہاں دے نام آیا مال چدا ثواب درج فرما. سب دی بخشش و مغفرت فرما. اللہ جو منگیا عطا کر دے, جو نہیں منگیا بغیر منگیا عطا کر دے. اس سال سانو سارے نو حج دی توفیق عطا فرما. اس سال سانو سارے نو حج دی توفیق عطا. جب ہو دم واپسی یا اللہ لپے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لو جی میں ویسے تانوں انتظار کرایا ہے, وہ مینوں جان دی کیونکہ میرا پھر اگے انتظار ہون ڈیا ہے.